ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی غلط فہمیاں ہیں جنہیں ہمیں سدھار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کتنی غلط طریقے سے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، انہیں اس بارے میں نہیں پتہ۔ جو آپ کو نہیں پتہ ہو وہ اپنے علماء سے پوچھیں، ائمہ سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو کوئی بات پتہ نہیں ہے اور آپ جیسے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے مسائل آپ کو درست طریقے سے نہیں پتہ، آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ کوئی شرم نہیں آنا چاہیے مسئلے مسائل پوچھنے میں، جو نہیں پتہ ہے اس کو فوراً پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے، کیا بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر ٹوپی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹوپی لگانا مستحب ہے، بغیر ٹوپی مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے سر کی ٹوپی گر جائے تو کیا اٹھا کر لگا دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، نماز کی حالت میں اس کی ٹوپی گر گئی تو دوسرے انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ لگائے۔ بہت سے لوگ قابل بننے لگتے ہیں، ٹوپی اٹھا کر اس کے سر پہ لگانے لگتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اگر نماز پڑھتے ٹائم اس کی ٹوپی گر گئی اور آپ لگانے لگے تو اس کا دھیان تو سب ادھر ہی آ گیا۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کی ٹوپی گری، دوسرے صاحب نے جلدی سے ٹوپی اٹھائی اور ان کے سر پہ لگائی، نہیں لگ پائی، پھر دوبارہ لگائی اور کوشش کی، اتنے میں وہ رکوع میں چلے گئے، پھر گر گئی۔ تو اس طریقے سے تو اس کی بھی نماز آپ خراب کر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کی ٹوپی گر جائے تو وہ خود ایک بار میں رکھ سکتا ہے، دوسرے کو چاہیے کہ وہ ٹوپی اپنے آپ نہ لگائے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے، کیا جمعہ کے دن نہانا ضروری ہے؟ دیکھیں، جمعہ کے دن نہانا مستحب ہے، کوئی واجب یا فرض نہیں ہے۔ انسان اگر نہا لے گا تو اسے ثواب ملے گا، نہیں نہائے گا تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک سوال اور ہے، ناخن پالش لگا کر نہانا کیسا ہے عورت کے لیے؟ کیا غسل ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، اگر عورت ناخن پالش لگا کر غسل کرے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ ناخن پالش جو آتی ہے وہ اس میں چپک جاتی ہے، اور جب وہ غسل کرے گی تو پانی نہیں اس میں آئے گا، اس میں پانی نہیں پہنچے گا، ناخنوں میں وہ پالش چپک جاتی ہے۔ پالش چھٹا کر پھر نہائے گی تب اس کا غسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، عورت میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہے، عورت میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے، آستین فولڈ کر کے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، آستین فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اگر کسی کی آستین لمبی ہے، جیسے کہ مان لیجئے یہ آستین اگر لمبی ہے، اس نے اس طریقے سے اگر فولڈ کر لیا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی پینٹ اس نے اگر فولڈ کر لیا نیچے سے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ ہاں، اگر اوپر کو اس نے چڑھا لیے پینٹ تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن کپڑا کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہ ہے، امام کے سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد مقتدی آمین کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر گانے بجانے ڈانس کی محفل کرنا کیسا؟ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ بالکل حرام ہے۔ شادی کا جو موقع ہوتا ہے یا کوئی بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس میں آپ شکرانے کے نفل ادا کریں، نفل پڑھیں، نہ کہ گانے بجانے ڈی جے ڈانس کریں، یہ بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس گھر میں پھر نحوست آتی ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر کوئی ڈانس ڈی جے وغیرہ کا ایسا کوئی ماحول بناتا ہے، کوئی محفل کرتا ہے تو اس گھر میں برکت نہیں بلکہ نحوست آتی ہے اور اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ ایسے موقعوں پر میلاد شریف کا پروگرام کریں، نیک اعمال کریں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ بالکل ہو جاتی ہے، غصے میں طلاق ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں غصہ آ گیا تھا ہم نے طلاق دے دی، غصہ آ گیا تھا طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے، کیا امریکن ٹوائلٹ یوز کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، امریکن ٹوائلٹ اگر آپ نے صحیح سے پاکی حاصل کر لی ہے اس میں پاک ہو جائیں گے، درست ہے، کوئی دقت نہیں۔ ایک سوال یہ ہے، کیا آنسو نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر دکھتی ہوئی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔